السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست اور مذہب کے سنگن پر ایک اور ہلچل برپا ہو گئی ہے اور اس بار معاملہ ایک ایسے نام سے جڑا ہوا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی لاکھوں لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی۔ جہلم پولیس نے انہیں 3MPO کے تحت حراست میں لے لیا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو حکومت وقت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص امن عامہ یا عوامی تحفظ کے لیے خطرہ بن رہا ہو تو اسے کسی بھی مقدمے یا باقاعدہ ٹرائل کے بغیر ہی نظر بند کر دیا جائے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ گرفتاری عام فوجداری قانون کے تحت نہیں بلکہ ایک ایسا قانون ہے جس پر ہمیشہ سے انسانی حقوق کے ادارے اور ماہرین انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کی جانب سے ایک درخواست ڈپٹی کمشنر کو دی گئی۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک انٹرویو میں ایسے کلمات ادا کیے جن سے مبینہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ ان کی گفتگو اشتعال انگیز، فرقہ وارانہ اور امن عامہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ اسی بنیاد پر پولیس نے رات گئے انہیں حراست میں لیا اور اب وہ 30 دن کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں قید ہیں۔ DSP جہلم چودھری شہباز ہنزرا کا کہنا ہے کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس لیے فی الوقت ان سے ملاقات صرف وکلاء اور اہل خانہ تک محدود رکھی گئی ہے۔ ان کی کمیٹی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے تاکہ مزید مسائل نہ ہوں۔ یہاں دو بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 3MPO کا استعمال ہمیشہ سے متنازع رہا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ یہ قانون بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے کیونکہ اس کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر مقدمے چلائے صرف انتظامی حکم پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کیا محمد علی مرزا کو واقعی امن عامہ کے لیے خطرہ سمجھا جائے یا پھر یہ محض دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے؟ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ پہلا موقع نہیں جب مرزا صاحب کو ایسے الزامات کا سامنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مئی 2020 میں بھی انہیں مذہبی شخصیات کی گستاخی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت بھی بڑے احتجاج ہوئے تھے مگر عدالت نے انہیں رہا کر دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس شخصیت کی جو اس وقت سوشل میڈیا پر زیادہ زیر بحث ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا تعلق جہلم سے ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں۔ انجینئر کو بطور پیشہ اپنایا لیکن بعد ازاں مذہبی تعلیم اور تحقیق میں بھی اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کا سب سے بڑا تعارف ان کا YouTube چینل ہے جہاں ان کی 2400 سے زائد ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ 31 لاکھ سے زائد سبسکرائبر اور لاکھوں ویوز ان بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی بات صرف جہلم یا پنجاب تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی خاص مسلک یا فرقے سے تعلق کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ان کا دعویٰ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہی بات انہیں لاکھوں فالوورز دیتی ہے مگر ساتھ ہی دشمن پیدا کرتی ہے۔ ان کے بیانات اکثر روایتی مذہبی طبقے کو چبھتے ہیں۔ نتیجن ان پر ماضی میں قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں۔ 2017 میں بڑا حملہ ہوا جس سے وہ محفوظ رہے۔ پھر مارچ 2021 میں ان پر چاقو سے حملہ کیا گیا جن میں انہیں بازو پر زخم آئے مگر وہ جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ کئی بار انہیں شیعہ ایجنٹس، احمدی ایجنٹس یا کسی اور گروہ کا نمائندہ قرار دیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الزامات ہر مسلک کی طرف سے لگتے ہیں، یعنی کبھی وہ دیوبندی علماء کے نشانے پر ہوتے ہیں، کبھی بریلوی علماء کے، کبھی شیعہ علماء کے، اور یہی ان کی شخصیت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ذرا سوال دیکھیے، کیا مرزا صاحب واقعی معاشرتی امن کے لیے خطرہ ہیں یا ان کے غیر روایتی گفتگو روایتی مذہبی طبقے کے لیے خطرہ بن گئی ہیں؟ کیا یہ گرفتاری عوامی دباؤ پر ہوئی ہے یا یہ حکومت کا ایک پریمپٹیو ایکشن ہے تاکہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے؟ یہ بھی وہ حقیقت ہے کہ YouTube پر موجود ان کی ویڈیوز کے نیچے لاکھوں کمنٹس میں زیادہ تر لوگ انہیں مسلک کے اختلافات سے پارتا شخص قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک طبقے ان کے سخت خلاف بھی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی ایسے شخص کو ریاستی جبر یا انتظامی فیصلوں کے ذریعے دبایا گیا ان کے فالوورز اور بڑھ گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کی یہ گرفتاری ان کے لیے مشکلات لائیں گی یا انہیں مزید مقبول بنائیں گی؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کیا ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اختلافات رائے کو دلیل سے رد کیا جاتا ہے یا پھر گرفتاری اور پابندی کے ذریعے خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا مگر ایک بات طے ہے، انجینئر محمد علی مرزا کا نام ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ کے متنازع مگر اہم ترین ابواب میں درج ہو چکا ہے۔